ہے فقط توحید کا یہ کمال، خویش ہیں فاروق و بوذر کے بلال۔ دل ہے وجہ خویشگی و بیگانگی، شوق کی مستی ہے ہم پیمانگی۔ ہے دلوں کی یکرخی ملت کا نور، ایک ہی جلوے سے روشن ہے یہ طور۔ قوم کی زد ایک ہونا چاہیے، فکر و مقصد ایک ہونا چاہیے، جذبہ فطری ہو ایک اظہار بھی، نیک و بد کا ایک ہو معیار بھی، ہونا جب تک سوز حق و مساز فکر، کس طرح ممکن ہے یہ انداز فکر۔ ہم مسلمان سب ہیں اولاد خلیل، میرے دعوے کی ابیکم ہے دلیل، ہے وطن سے ربط تقدیر امم، ہے نسب بنیاد تعمیر امم۔ اصل ملت کی وطن میں جستجو، باد و آب و گل کی پوجا کو بکو۔ ہاں نسب کی لن ترانی ہے فضول، افتخار جس میں فانی ہے فضول۔ اب علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ توحید کی کیا برکت ہے، کہ توحید کی برکت سے سیاہ رنگ کا آدمی یعنی حضرت بلال حبشی سرخ رنگ کے آدمی کے برابر بن جاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم اور حضرت ابو ذر غفاری جیسے بزرگان ملت سے رشتہ خویشی پیدا کر لیتا ہے۔ یہاں صرف حضرت بلال کی مثال پیش کر دینا کافی ہے، اگرچہ وہ حبشی تھے لیکن اسلام کی برکت نے انہیں وہ رتبہ عطا کیا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ انہیں سردار کہہ کے پکارتے تھے۔ دل غویشی اور بیگانگی کا مقام ہے، شوق کا تقاضا یہ ہے کہ اکٹھا بیٹھ کے پئیں اور مستی طاری ہو۔ دل جو ہے وہ اپنائیت اور غیریت کا مقام ہے۔ توحید کی بدولت افراد اور ملت کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے گہری دوستی اور رفاقت کے جذبے ہیں، یا پھر توحید کی بنا پہ گورے اور کالے میں کوئی امتیاز نہیں، سب برابر اور بھائی ہیں۔ اقبال کہہ رہے ہیں ہماری جو ملت کی بنیاد ہے وہ دلوں کی یک رنگی پر قائم ہے، اور تمام افراد قوم کے دلوں کا مقصد ایک ہے۔ قوم کی فطرت میں ایک ہی جذبہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے اچھائی برائی کا پیمانہ بھی ایک ہی لازم ہے۔ جب تک فکر کے ساز میں حق کا سوز موجود نہ ہو، سوچنے کا ایسا انداز پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ یعنی فکر میں سوز حق کا ہونا ضروری ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کی اولاد ہیں۔ اگر تجھے اس سلسلے میں کسی دلیل کی ضرورت ہے تو ابیکم پڑھ لے۔ یہ قرآن کریم کی سورہ حج کی آیت کی طرف اشارہ ہے کہ تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت پہ قائم رہو، یعنی تم دنیا میں کہیں بھی ہو تم ایک ملت ہو، تم جغرافیائی حدود سے مابرہ ہو۔ نے دوسری قوموں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دوسری قوموں کی جو تقدیر ہے وہ وطن سے وابستہ ہے اور رنگ و نسل پہ ان کی بنیاد ہے، اور یہ قومیں جغرافیائی حدود اور رنگ و نسل کے حوالے سے خود کو الگ الگ قوم قرار دیتی ہیں۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ وطن جو ہے اگر جغرافیائی حدود پہ قائم ہے، اور اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہوا اور آب گل یعنی مٹی کی پوجا کرنا ہے، اور یہ سب فضول اور بیکار قسم کی سوچ ہے۔ رنگ و نسل کی بنیاد پہ ناز کرنا یہ نادانی ہے، یہ اس لیے اس کا حکم یا تعلق تو جسم سے ہے، اور ظاہر ہے جسم ایک فانی شے ہے۔ خویشی کہتے ہیں اپنائیت کو، بیگانگی اجنبیت، غیر ہونا، پیمانگی مل بیٹھ کر پینا۔ خلیل حضرت ابراہیم جن کا لقب خلیل اللہ تھا۔ ابیکم تمہارا باپ، قرآنی آیت سورۃ الحج، تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر قائم رہو۔ امم کہتے ہیں امت کو، امتیں قومیں، نسب کہتے ہیں رنگ و نسل، اصل ملت ملت کی بنیاد جڑ، باد و آب و گل، ہوا اور پانی اور مٹی، پرس